السلام علیکم جی. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عباس کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہونا چاہتا تھا. آپ سبھی لوگوں کو آگاہی اس چیز کی ضرور ہوگی کہ پاکستان میں جو انسرٹنٹی جو ہے وہ پولیٹیکل وہ چل رہی ہے، اور اس میں ویسے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں سچویشن ہے کیا اور جائے گی کس جگہ اور اس کا انجام کیا ہوگا. ایک مخصوص طبقہ اس وقت اختیار میں ہے اور وہ الیکشنز کو لے کے انہوں نے سوچا ہوا کہ الیکشن کروانے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس میں موجود ہے کہ اختیارات ہونے کے زور پہ وہ کسی بھی اپنی منچاہی خواہش کو پورا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ آئین کے سپورٹر ہیں، وہ آئین کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک ایسا سٹینڈ ہے جو فلیکسیبل بالکل نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. جب آئین کی بات آتی ہے تو اگر ہم آئین پاکستان کو ہی وائلیٹ کرنے کی بات کریں گے تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ بہتری کسی طریقے سے بھی آ سکے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں عام شہریوں کے بارے میں اور ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا. تب دیکھیے مہنگائی جیسے بڑھ رہی ہے، جیسے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسی بنانا ریپبلک بن گئی پاکستان. مذاق بن رہا ہے نا. یہ آپ کے انڈینس بیٹھے ہوئے صبح شام کو تمسخر اڑا رہے ہیں آپ کے پاکستان کا کہ یہ کون سی سرزمین ہے، کیا یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی جد و جہد کی تھی. وہ تو آپ کے دشمن ہیں، وہ تو آپ کا مس یوز کریں گے، وہ آپ کے نیریٹو کو انٹرنیشنلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سبحان اللہ اختیار رکھنے والوں پہ بھی. اور ایک ریسنٹ جو پلر بنا ہے جو ہمارا میڈیا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو صبح سے شام تک یہی باتیں، مطلب ہم لوگوں کو خود ٹرے میں رکھ کے اپنی کمزوریاں جو ہیں پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اب اس کے اوپر ہمارا تماشا لگائیں. کوئی بندہ آپ کو پورے میڈیا چینلز کے اوپر نظر آیا جو بات کر رہا ہو کہ یار اس مہنگائی میں اور یہ قربانی مانگنے والے جو سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی، مشکل وقت سے جو ہے پاکستان گزرا ہے، آپ کو پھر قربانی دینی پڑے گی. تو کیا آپ نے کوئی بھی ایک ایسا اینکر ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے دیکھا جس نے 45 منٹ کا جو پورا پروگرام ہے وہ اس چیز کے اوپر کیا ہو کہ آٹے کو خریدنے کے لیے لائنوں میں لگ کے ذلیل ہو کے اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات میرے سے لکھوا لیجیے. یہ جتنی بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں نا چیزیں جو سو کالڈ پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن جو ہے بڑی خراب ہے، یہ سیلف میڈ ہے. پاکستان ایک زرعی ملک تھا، یہاں پہ کبھی بھی اجناس کی کمی نہیں ہو سکتی. ابھی پچھلے دنوں میں نے ہینا کیا نام ہے یار اس کا، ہینا پرویز بٹ، نون لیگ سے تعلق ہے ان کا ٹویٹ جو ہے میں نے پڑھا کہ جی مبارک ہو پاکستانیوں کو، رشیا سے ہم جو ہے وہ تیل کی برآمد کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو بڑی دیر پہلے کر لینی چاہیے تھی. انڈیا جو ہے وہ 1 سال سے کر رہا ہے، تو آپ کو کرنے میں کیا مذاقہ تھا. آپ کس کی طرف سے گرین سگنل ملنے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستانیوں کی مینٹالٹی اصل میں پاکستانیوں کی نہیں کہتا ہوں، یہ جو اختیار رکھنے والے کمزور لوگ ہیں ان کی یہ مینٹالٹی ہے. جب تک ہمیں ہمارے مائی باپ جو ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے ہم کوئی ڈیئرنگ سٹیپ نہیں لیں گے. دوسری طرف جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اپنے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنے غریب لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ تو انیشیٹو لے لیتے ہیں. وہ تو بات ہی باتیں ہیں کہ کیا ہوگا، کیا سینکشنز لگیں گی کہ نہیں لگیں گی. جب ہماری مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، تو پھر تو اسی طریقے کے فیصلے ہوں گے نا. 1 سال کا عرصہ لگا آپ کو آئل جو ہے وہ رشیا سے امپورٹ کرنے میں، اور ابھی انڈیا جو ہے وہ کب سے لے رہا ہے، اور سعودی عرب نے بھی کب سے لینا شروع کر دیا. اور ابھی بھی ہمارے جو ہے ڈاکومنٹس میں ہی آ رہا ہے کہ جی ہم نے لینا ہے یا ہم لیں گے، لیکن کب لیں گے اس کے بارے میں کوئی واضح چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. باقی اللہ بہتر کرے. میں آپ کو تھوڑا سا نا پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم انگریزوں سے جب آزاد ہوئے، جب ہم ہندوستان سے الگ ہوئے اور اپنے ملک کو ہم نے حاصل کیا، اس سے پہلے ایک کام ہو رہا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو غلامی کی تعلیم دی جاتی تھی. نظام جو ہمارا سلیبس ہوتا ہے نا، جو آپ کیا کہیں گے اس کو کہ مینوفیکچرنگ مشینز، ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ایجوکیشن کرتے ہیں وہ اصل میں مینوفیکچرنگ مشینز ہیں. پاکستان میں موجود پاپولیشن کے 3 سیگمنٹ کر لیجیے.
ایک وہ طبقہ ہے جو عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھائی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے مائنڈ میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں پڑھائی حاصل کروں گا، تعلیم حاصل کروں گا، اور وہ یہی سوچ کے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ یہ ڈگری لینے کے بعد میں نے ابراڈ نکل جانا ہے اور میں نے یہاں سے اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ نکل گیا باہر، اور انہوں نے بھی پوری جوش و خروش سے باہر کے ملکوں نے ویلکم کیا اور ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، اور انہوں نے ان کو تو چاہیے اچھے مائنڈس جن کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو جو ہے پاورفل کر سکیں. وہ باہر جا کے سیٹل ڈاؤن ہو چکے. اب ریمنٹ یہ جو زر مبادلہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی کما کے بھیجتے ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی بڑا فخر ہے. تو ایک وہ طبقہ. دوسرا طبقہ کون ہے؟ وہ غریب مڈل کلاس انسان، جس کی مجھے ہمیشہ سے بڑی تکلیف رہتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے نا، سب سے زیادہ پسنے والا مڈل کلاس انسان ہے. وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ عزت آبرو کے ساتھ میں، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہے اس میں. وہ بھوکا تو سو سکتا ہے، وہ دو کی جگہ ایک اور ایک کی جگہ آدھی روٹی تو کھا سکتا ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یہ مڈل کلاس انسان یہ بڑا سیف ہو کے اور منیمل رسک لیتے ہوئے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرے، بعد میں ایک اچھی سی 50-60 ہزار کی نوکری اس کو مل جائے، اور اس کے بعد میں وہ رسپیکٹفل وے میں اپنی زندگی کو گزار سکے، اور اپنی بیسک نیسیسٹیز، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور اس کے بعد میں بجلی کا بل، رینٹ کا گھر، بچوں کی فیس، یہ پوری ہو جائے. اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں چاہیے. اب لوور مڈل کلاس ان کا تو بالکل ہی ہے، وہ تو بس ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ جو ہے وہ ڈال کے آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے طبقات ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت پریزنٹ جو سینیریو ہے، اس میں نظر آتی ہیں تین بگ پلیئرس: عمران خان، نواز شریف، اور پیپلز پارٹی زرداری بلاول. یہی آپ کے بڑے بڑے چہرے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا وجود کیسے آیا؟ انفارچونیٹلی یہ ساری کی ساری جو پارٹیز ہیں، ان کی کریشن میں جو رول پلے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ایوب خان نے کریٹ کیا بھٹو کو، پھر جنرل ضیاء الحق نے کریٹ کیا نواز شریف کو، اور اس کے بعد میں اب میں اس کے بارے میں کہہ دوں یا آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیجیے گا، کہتے یہی ہیں کہ عمران خان کو کریٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں اس کو قوت میں لے کے آیا. اب یہ بتائیے مجھے کہ یہ سینیریو تو انہوں نے بنا ڈالا کہ جی آپ کو اگر پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو بنا کے اوپر لے کے آنا ہے تو پھر ہم نے کون سا پروسیس جو ہے وہ فالو کرنا ہے. کیا کوئی چوتھی طاقت اس وقت پاکستان میں نمائندہ بن سکتی ہے اس 26 کروڑ 25 کروڑ عوام کی؟ امپاسبل. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اختیار میں بڑے بڑے اقتداروں پہ فائز ہونے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا کلچر پولیٹیکل جو ہے وہ کریٹ کر چھوڑا ہے کہ اس میں کوئی غریب آدمی، کوئی شریف آدمی، کوئی مڈل کلاس آ ہی نہیں سکتا. کس کے پاس میں اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ پہلے پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ چلائے، اور پھر اپنا منشور جو ہے اس کو منوانے کے لیے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ میں پنگے، اس کے بعد میں وہ اقتدار کے اوپر آئے. اور پریزنٹ سینیریو میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عمران خان از ناٹ دی بیسٹ سلوشن. آپ پی ٹی آئی کو سپورٹرز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ایگری کریں گے کہ عمران خان بہترین سیاستدان نہیں ہے. وہ بہترین انسان تو ہو سکتا ہے، بہترین سیاستدان نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے جب عمران خان اقتدار میں موجود تھا تو اس کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ بری طریقے سے نیچے گر رہا تھا. اس کی کیا ریزن تھی؟ بہت سے ایسے فیصلے اس نے بھی کیے، بہت سے ایسے کمپرومائزز عمران خان صاحب نے بھی کیے، چاہے وقت کی ضرورت تھا، چاہے مجبوری تھی، لیکن ان کو کرنے پڑے. ابھی تک ان کو یاد آ رہا ہے وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں کہ کیا کیا میرے ساتھ ہوا تھا. اور ایسے بندے کو آپ سیاستدان کیسے کہہ سکتے ہو کہ جس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اس کو دھوکہ دینے والا کون سا بندہ ہے، اور اس کو دھوکہ کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے. اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اب جب آئیں گے تو ان کو دھوکے دینے والے نہیں ہوں گے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی جماعت میں اس وقت موجود جو ان کے ساتھی ہیں وہ دوبارہ ان کو دھوکہ دے دیں؟ پاسبلٹی نہیں ہے. ایک دفعہ دھوکہ کھا چکا وہ انسان. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے مقابلے میں جو باقی دو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ڈرتے ہوئے اندھوں میں کانا راجا اس وقت عمران خان کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہیں جو ان 40 سالوں کی اذیت سے تنگ آ چکے ہیں. وہ چینج چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس میں ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعت کو کھڑا کر سکیں. آپ بتائیے، میرا سارے ینگسٹر سے سوال ہے، ہر ایک نے اپنے فیوچر کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، یا ہم اس ڈگری کے بعد میں کیا کریں گے.
بزنس کی طرف ہے آپ کا، باہر کی طرف ہے آپ کا، اور 80% مطلب مور دین 70% جو افورڈنگ کلاس ہے وہ تو پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہی ہے. انہوں نے تو اپنا ایجنڈا بتا دیا کہ ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے، یہاں پہ تو آزادی نہیں ہے بولنے کی، یہاں پہ تو آپ کے اوپر کا کیا پلان ہے. تو باقی جو رہ گئے کیا وہ اپنی روزی روٹی پوری کریں گے، اپنی روزی روٹی پوری کریں گے، یا پھر وہ آئیں گے اس سیاسی میدان میں اپنے آپ کو آزمانے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اللہ اس ملک کے اوپر آسانیاں لائے، وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے اور وہ بھی آگے بڑھ سکے، وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکے، وہ بھی چینج لا سکے. یہ دعا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور محتاط رہیے گا. اللہ اس زمین کو دشمنوں سے اور سازش کرنے والے لوگوں سے محفوظ رکھے. اپنا بڑا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ٹل دین دیٹ، اللہ حافظ.